بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وخرج بقولہ مشروط بالنیت ازالۃ النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما، فإن النیت لیست شرطا فی تحققہ وإن اشترطت فی کمالہ وفی ترتب الثواب علی فعلہ، وبقیت الطہارات الثلاث مندرجۃ فی التعریف۔ کل شہید اول نے تعریف کی تھی طہارت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ منطق میں بیان ہو چکا ہے جو تعریف ہوتی ہے، جو حد تام ہے، سب سے بہتر تعریف ہے وہ ہوتی ہے جو جن سے قریب اور فاصلے قریب کے ساتھ کی جائے۔ اب طہارت کی جو تعریف کی ہے اس میں استعمال و طہورن، استعمال طہور، طہور کا استعمال، یہ جنس ہے، اور مشروط بالنیت طہارت کی تعریف کی فصل ہے۔ اب جانتے ہیں کہ فصل سے کوئی چیزیں خارج ہو جاتی ہیں، یعنی جب جیسے مشروط بالنیت کہا تو بدن، لباس، فرش، درخت وغیرہ سے نجاست کو جو ہم زائل کرتے ہیں تو وہ بھی استعمال طہور ہے، لیکن مشروط بالنیت کی قید سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ استعمال طہور اس میں نیت شرط نہیں ہے۔ اگر لباس نجس ہو گیا ہے، اس کو میں نے نماز پڑھنی ہے، بعض کا نجس لباس کا دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک ہی لباس ہے اور وہ نجس ہے، نماز پڑھنی ہے تو واجب ہے اس لباس کو دھونا۔ اور واجبات کی دو قسمیں اصول الفقہ میں بیان کیا گیا ہے، واجب توسلی اور واجب تعبدی۔ واجب توسلی وہ ہوتا ہے جس میں قصد قربت شرط نہیں ہوتی، قربتاً الی اللہ کہنا ضروری، ان کو واجب توسلی کہتے ہیں، جبکہ واجب تعبدی کا مطلب واجب ہوتا ہے اس میں کہ آپ قربتاً الی اللہ کی نیت کریں۔ تو یہ لباس وغیرہ سے جو نجاست کو دور کرنا ہے اور پاک کرنا ہے، تو یہ طہارت کی تعریف سے خارج ہو جائے گا، چونکہ اس میں نیت شرط۔ اگر انسان نیت نہ کرے پھر بھی دھونے سے وہ کپڑا کیا ہو جائے گا؟ حتیٰ اگر وہ کہے میں نہیں پاک کرتا، پانی میں ڈبو دے اور عین نجاست زائل ہو جائے، مثلا جاری پانی ہے یا کور پانی سے زیادہ ہے، جو شرائط ہیں کپڑا نجس پاک کرنے کی، وہ دریا میں گرا دے، نہر میں گرا دیتا ہے۔ اس نے کپڑے پہنے ہوئے، اس سمے تو اس نے چھلانگ لگا دی ہے نہر میں، نہا رہا ہے، اب وہ نیت کرے میں کپڑے پاک نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں نیت شرط نہیں ہے۔ بہرحال یہ چیزیں طہارت کی تعریف سے کیا ہوں گی؟ خارج ہو جائیں گی، کیونکہ یہ استعمال طہور ہے لیکن مشروط بالنیت نہیں ہے، یعنی بغیر قصد قربت کے بھی ان کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کہا تھا کہ آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ یہ ہے، دیکھیں خود پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجھے الفاظ سے یاد ہوں، یا ابا ذر وَلْيَكُنْ لَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ، اس طرح کی حدیث ہے، حَتَّى فِي النَّوْمِ وَالْعَقْلِ، فرمایا کہ اے ابو ذر کوشش کرو ہر کام سے پہلے نیک نیت کرو، جو کام بھی کرتے ہو اس سے پہلے نیت کر لو۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، حتیٰ فرمایا کھانے پینے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی، کھانا پینا ہے انسان نے نیت کر لے۔ کیسے نیت کرے؟ میرے اللہ میں یہ کھا پی رہا ہوں، چونکہ کھانا پینا فزیکلی میرے جسم کے لیے ضروری ہے، میرے اللہ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، اس سے میری انرجی بحال ہوگی، تیری عبادت کروں گا، تیری مخلوق کی خدمت کروں گا۔ اگر یہ نیت ہو تو اس کا ایک لقمہ توڑنا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔
حتیٰ انسان سوتا ہے، سونے کی بھی نیت کرے، میں سوؤں گا میری طاقتیں بحال ہو جائیں گی، اٹھ کے دوبارہ میں اللہ تعالیٰ تیری عبادت کروں گا، میں اپنے نیک مقاصد کے لیے کوشش کروں گا، یہ نیت کر کے سوئے تو اس کا سانس لینا بھی کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ اسی طرح کہ ایک آدمی نیت کپڑے دھوتے تو اس میں بھی ہم قصد قربت کر سکتے ہیں۔ یہ جیسے ہم نے کتاب کا علم شروع کیا تو اس کو ہمیں پہلے نیت کرنی چاہیے، میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، مقصد یہ ہے علم فقہ سیکھوں گا، خود عمل کروں گا، دوسروں کو بعد میں عمل کی تلقین کروں گا۔ اور انسان نیت اور قربتاً الی اللہ پڑھے تو پھر یہ درس میں بیٹھنا بھی ہمارا کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ تو اسی طرح جو اگر آپ چاہتے ہیں میں کپڑے بھی دھو لوں اور ثواب بھی حاصل کروں، پھر کہتے ہیں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مثلا انسان یہ نیت کرے کہ میں نماز کے لیے کپڑے دھوتا ہوں قربتاً الی اللہ، اب اس کا کپڑے دھونا کیا ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کو کمال طہارت حاصل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کمال طہارت کیا ہے؟ لفظ استعمال ہوا ہے بھی، آپ اگر آپ قربتاً الی اللہ کپڑے دھوئیں گے تو کمال طہارت یہ ہے کہ آپ کو یہ کپڑے دھونا عبادت بھی بن گیا ہے، آپ کا یہ استعمال طہور عبادت بھی بن گیا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، یہی کمال طہارت ہے۔ تو کمال طہارت کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو بدن اور لباس سے اگر آپ اس میں استعمال طہور کرتے ہیں تو آپ اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط نہیں ہے۔ اچھا جی، اب مشروط بالنیت، یہ جو فصل آئی ہے نا، اس سے کون خارج ہو گیا؟ ہاں جی، کپڑے بدن وغیرہ سے جو ازالہ نجاست ہے اس سے خارج ہو جائے گا۔ تو باقی جو اس تعریف میں بچ جاتی ہیں چیزیں جو اس میں داخل ہوں گی، وہ 3 طہارتیں باقی اس میں داخل ہوں گی، وہ ہے وضو، غسل اور تیمم۔ اب ان تینوں میں استعمال طہور بھی ہے اور مشروط بالنیت بھی ہے، چونکہ تینوں میں نیت شرط ہے۔ وضو بغیر نیت کے کریں گے تو وہ وضو نہیں ہے، نماز بغیر نیت پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہے۔ اسی طرح تیمم بھی اس میں مشروط بالنیہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ نیت اس میں کرنا وہ ضروری ہے قربتاً الی اللہ۔ اچھا، اب ان یہ جو 3 قسمیں نا توجہ کرنی ہے مہم، وضو، غسل اور تیمم، یہ داخل ہو جائیں گی طہارت کی تعریف میں۔ اب ان کی 4 قسمیں بنتی ہیں، ان تینوں کی پہلے، اور پھر وہ جو 4 قسمیں ہوگی پھر ان کو 3 پہ ضرب دیں گے، میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو وضو، غسل اور تیمم ہے، پہلی تقسیم یہ ہے کہ یہ کیا ہوں گے؟ یا واجب ہیں یا مستحب ہیں۔ تو 3 کو 2 سے آپ ضرب دیں، کتنی قسمیں ہوگی؟ 6 نا۔ وضو، غسل، تیمم میں سے ہر ایک واجب ہے یا مستحب، 6 قسمیں بن گئی۔ ان میں سے پھر ہر ایک کو 2 سے تقسیم کریں۔ کیسے؟ ہر ایک یا مبیح صلاۃ ہے یا مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ مبیح صلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے اس کو دنیا سینٹر پڑھنے جاتے تھے تو ہمارے استاد باقاعدہ نماز کی یہ نیت ہمیں سے وضو کی یہ نیت سکھاتے تھے کہ وضو کرتا ہوں دور ہونے حدث کے اور مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً الی اللہ اگر وقت داخل ہو گیا فرض۔ تو یہ اب انشاءاللہ آپ بات سے پڑھیں گے، بہت تفصیلی بات ہے، خود فقہی بھی بات ہے کہ نیت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو ایک یہی ہمیں سکھایا گیا تھا کہ یہ نیت ہو کہ میں رفع حدث کر رہا ہوں، دوسری نیت یہ کہ میں اس کے ساتھ نماز پڑھنا میرے لیے ٹھیک ہو، یعنی مبیح صلاۃ کا مطلب ہے اب اس وضو اور غسل تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وضو، غسل اور تیمم ان میں سے یا مبیح صلاۃ ہیں یا غیر مبیح صلاۃ ہیں، یعنی یا کچھ ایسے وضو اور غسل اور تیمم ہیں جن کے ذریعے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وضو، غسل اور تیمم ہیں جن کے ساتھ آپ نماز، تو ٹوٹل کتنے قسم بنیں گی؟ 12 قسمیں۔ وضو، غسل اور تیمم میں سے ہر ایک یا واجب ہے یا مستحب، پھر واجب اور مستحب میں سے ہر ایک یا مبیح صلاۃ ہے یا مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ میں کچھ مثالیں دے دوں ایسے، ان کی ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا آپ لے لیں واجب مبیح، یعنی وضو، غسل اور تیمم واجب ہوں اور وہ مبیح صلاۃ ہوں، وہ آسان ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو واجب ہے آپ پر، تو یہ مبیح صلاۃ ہے۔ اچھا، نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ کے اوپر غسل جنابت واجب تھا، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اب یہ غسل جنابت واجب بھی ہے اور مبیح صلاۃ بھی ہے۔
وضو اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے آپ پر، یا وضو واجب ہے یا غسل واجب اور پانی نہیں ہے. اب آیا شروع میں ہی جیسے یقین ہو جائے پانی نہیں ہے تو کر سکتا ہوں؟ بعض کہتے ہیں نہیں آخر وقت تک انتظار کرے، اگر نہیں ملتا تو وہ کیا کرے گا، پھر اس کو وہ تیمم کرے گا. بہرحال آخر وقت میں جا کر جو تیمم ہوتا ہے وضو اور غسل کے بدلے میں، وہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب بھی ہے اور مبیح ہے، صلاۃ بھی اسی کے ساتھ، اب نماز بھی. تو یہ قسم کون سی ہوگی؟ 3 قسمیں ہوگی نا. یعنی وہ جو واجب ہے وہ مبیح صلاۃ ہو، ایک وضو کی مثال، ایک غسل کی مثال اور ایک تیمم کی مثال. نمبر 2، واجب ہے وضو غسل اور تیمم واجب ہیں لیکن مبیح صلاۃ نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. مثال کے طور پر استحاضہ کثیرہ پر وضو واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس وضو کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی بلکہ اس کے بعد غسل کرنا بھی اس کے لیے ہے. اب یہ اس مستحاضہ کثیرہ کے لیے غسل وہ وضو واجب ہے لیکن کیا ہے؟ مبیح صلاۃ نہیں ہے. اچھا، غسل مس میت مشہور یہی ہے کہ یہ واجب ہے، واجب ہونے میں مشہور نہیں ہے، یعنی وہ واجب ہے لیکن آیا مبیح صلاۃ ہے یا نہیں؟ مشہور یہ ہے کہ مبیح صلاۃ نہیں ہے. یہ ہو جائے گی غسل واجب کی اور غیر مبیح صلاۃ کی. اب ایک تیمم ہو جو کیا ہو؟ واجب ہو لیکن مبیح صلاۃ نہ ہو. وہ مستحاضہ کثیرہ پر جو وضو اور غسل واجب ہوتا ہے، اگر پانی نہ ہو تو وہ کیا کرے گی؟ تیمم کرنا اس کے لیے واجب ہے لیکن وہ مبیح صلاۃ اس کے لیے ہے. جو وضو اس پر واجب ہے اس کے بدلے میں اگر وہ کیا کرتی ہے؟ تیمم کرتی ہے تو وہ مبیح صلاۃ. اب یہ ہے واجب غیر مبیح. اب دیکھنے ہیں مستحب مبیح اور مستحب غیر مبیح. یعنی وضو غسل اور تیمم مستحب ہیں اور مبیح صلاۃ ہیں، وضو غسل اور تیمم مستحب ہیں اور مبیح صلاۃ نہیں ہے. واضح ہوگی. پہلی وہ جو مستحب مبیح، یعنی وضو اور غسل اور تیمم مستحب ہے اور مبیح صلاۃ بھی ہے. بڑی سادہ سی مثال، وضو کی مثال. جیسے کہتے ہیں کہ مستحبی نماز کے لیے آپ وضو کریں، وہ بھی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے جی. مثلا نوافل ہیں ظہرین کے، تو اس سے پہلے وضو کیا ہے؟ مستحب ہے. اور اس کے ساتھ بعد میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. غسل جنابت نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے مستحب ہے اور مبیح صلاۃ بھی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مستحب نماز کے لیے کسی کے پاس عذر ہے، پانی نہیں ہے اور وہ وضو کرے یا غسل کرے اور مستحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو تیمم ہوگا وہ تیمم میں مستحب ہے اور مبیح صلاۃ ہے. یہ ہو جائیں گے مستحب مبیح، وضو غسل اور تیمم. اب ہے آخر میں مستحب غیر مبیح، یعنی وضو غسل اور تیمم مستحب ہے اور مبیح صلاۃ بھی نہیں. مستحب ہے، مبیح صلاۃ نہیں ہے. کہتے ہیں عورت جو حائضہ ہے نا، حائضہ عورت، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کے اوقات میں وہ وضو کر کے نا مصلی پہ بیٹھ جائے. جتنی دیر نماز عام حالات میں وہ پڑھتی ہے اتنی دیر وہ عبادت کے طور پر مصلی پہ بیٹھی رہے. اب اس کے لیے وہ ذکر، پھر کچھ ذکر کرتی رہے. اس ذکر کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب یہ وضو ہے مستحب ہے لیکن مبیح صلاۃ نہیں ہے. واضح ہوگی بات. اچھا، اسی طرح مشہور قول کی بنا پر جتنے مستحب غسل ہیں، حتیٰ یہ غسل جمعہ جو مشہور قول ہے، اگرچہ آج کل آغا سستانی کا فتویٰ یہی ہے کہ آپ غسل جمعہ کے ساتھ یا جو معصور غسل ہے، توضیح المسائل میں باقاعدہ ان کی تفصیل ہے، ان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مشہور یہی تھا پہلے کہ یہ جو مستحب غسل ہے یہ مستحب ہیں لیکن مبیح صلاۃ نہیں ہے. اچھا، زن وہ جو حائض عورت ہے اس نے ذکر کرنا ہے مصلی پہ بیٹھ کر، اس کے لیے مستحب تھا وضو کرے، اگر پانی نہ ہو تو وہ پھر تیمم کرے گا. اب یہ تیمم میں مستحب ہے اور لیکن مبیح صلاۃ نہیں ہے. سمجھا گی بات؟ تو وہ جو 3 طہارتیں باقی بچی ہیں، وضو غسل اور تیمم، ان میں سے ہر ایک یا واجب ہے یا مستحب، پھر ان میں سے ہر ایک یا مبیح صلاۃ ہے یا مبیح صلاۃ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، اب جو اصل بحث یہ ساری کیوں تقریر کی اقسام بیان کی ہیں، اصل میں شہید اول کی جو انہوں نے وہ طہارت کی تعریف کی ہے نا، اس میں اس پر کچھ اشکالات ہیں. وہ اشکالات کس صورت میں ہیں، اس وجہ سے ساری اقسام بیان کے توجہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ
یہ جو مذکورہ اقسام ہیں، غیر مبی بھی تعریف میں داخل ہے۔ کب؟ جب طہور سے مراد مطلق طہور مراد ہو، اور ظاہر المصنف کی عبارت سے یہ ظاہر بھی یہ ہے، انہوں نے آگے کہا ہے وَالطَّہُورُ هُوَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ، ماء اور تراب کا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو مبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ جو کیا ہوں۔ دیکھیے خود شہید، اچھا اب آئے گا اعتراض، یعنی ماء اور تراب مطلقاً انہوں نے کہا ہے یہ طہور ہے، اس میں مبیح ہے صلاۃ کی قید وغیرہ، تو اطلاق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی مراد کیا ہے، یعنی چاہے وہ مبیح ہوں یا مبیح نہ ہوں، یعنی تعریف میں طہور سے مراد مطلق ماء اور اگر مطلق تراب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی چاہے اس سے نماز پڑھ سکتے ہو یا نماز نہ پڑھ سکتے ہو، تو پھر مصنف کی تعریف پر اشکال لازم ہے، کیونکہ تعریف میں جو طہارت ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ مصنف کی عبارت سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ہاں جی کہتے ہیں مبی اور عام، دیکھیں ہم کہتے ہیں تین صورتیں ہیں، توجہ کریں، ہم کہتے ہیں تین صورتیں ہیں، یا تو مصنف کی طہارت سے مراد عام من المبی والغیر المبی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ طہارت جو چاہے وہ مبی ہو یا طہارت سے مقصود صرف مبی ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا، یا یہ ہے کہ مطلقاً چاہے مبی مراد ہو یا مبی مراد نہ ہو، تینوں صورتوں پر شہید اول پر اعتراض لازم آتے ہیں، اس کی تفقیق کرنی ہے، توجہ کرنا ہے، یعنی مصنف کی تعریف پر کتنے اشکالات ہیں؟ تین اشکالات ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں طہارت کی جو آپ نے تعریف کی، یا اس سے مراد کیا ہے آپ کی طہارت سے مراد طہارت عام من المبی والغیر المبی ہے، ٹھیک ہے، یا طہارت سے مراد صرف مبی ہے صلاۃ ہے۔ پہلا اشکال کس صورت میں ہے؟ اگر آپ کی مراد عام ہو۔ دوسرا اشکال اس کی صورت میں جب آپ کی مراد کیا ہو؟ صرف مبی ہے صلاۃ ہو۔ تیسرا اشکال مطلق ہے، چاہے آپ کی مراد مبی ہے صلاۃ ہو، یعنی عام من المبی وغیر مبی ہو، یا صرف مبی ہے صلاۃ مراد ہو، تینوں صورتوں میں آپ پر اشکالات لازم آتے ہیں۔ شہید ثانی کہہ رہے ہیں کن کو؟ شہید اول کو۔ دیکھیے پہلا اور دوسرا اشکال اکٹھے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر طہارت سے مراد عام من المبی ہے، یعنی چاہے وہ مبی صلاۃ ہو یا مبی صلاۃ، یعنی مطلق ماء اور مطلق تراب چاہے وہ مبی ہوں یا مبی نہ ہوں، ان کا استعمال، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اب اگر تعریف میں اس طہارت سے مراد مصنف کی عام ہے، یعنی عام سے مراد چاہے وہ مبی صلاۃ ہو یا مبی صلاۃ نہ ہو، تو پھر پہلا اشکال یہ ہے کہ آپ کی مراد طہارت سے ہے عام من المبی، جبکہ اکثر فقہا کہتے ہیں نہیں، وہ اس کو طہارت شرعی کہتے ہیں جو مبی صلاۃ ہو۔ آپ کی تعریف کہہ رہی ہے کہ یہ مبی اور غیر مبی دونوں کو شامل ہے، تو آپ کا یہ نظریہ اکثر فقہا کے برخلاف ہے، حتیٰ خود اس کتاب کے علاوہ بھی خود آپ کے بھی نظریے کے برخلاف ہے۔ شہید اول نے باقی کتابوں میں طہارت کی کیا تعریف کی ہے؟ توجہ کریں، وہ طہارت کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے، استعمال و طہور مشروط بالنیت لاستباحۃ الصلاۃ، یعنی ہو بھی نماز کے مباح ہونے کے لیے، استباح صلاۃ نماز کے مباح ہونے کے لیے، یہ باقاعدہ قید لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں جو مراد نہیں ہے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کی مراد عام من المبی والغیر مبی ہے تو یہ اکثر فقہا کے خلاف ہے، تو ان اکثر میں خود شہید اول بھی داخل ہیں، آپ بھی داخل ہیں، آپ نے باقی کتابوں میں مبی صلاۃ کی قید لگائی، یعنی وہ استعمال طہور جس میں نیت ہو اور وہ مبی ہے صلاۃ ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس سے وہ آپ پر اشکال لازم ہو گیا کہ جو مراد نہیں ہے وہ بھی تعریف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں اگر مصنف کی مراد، اب کہتے ہیں نہیں بھی وہ جو استعمال طہور ہے نا، مصنف کی مراد کیا ہے؟ صرف مبی ہے صلاۃ ہے، تو پھر یعنی وہ اگرچہ طہور سے مراد عام من المبی وہ غیر مبی ہے، لیکن یہاں طہارت سے مراد جو مبی ہے صلاۃ، تو پھر بھی اعتراض لازم آتا ہے۔ پھر اعتراض کیا ہے؟ آپ کی تعریف مانع عن الاغیار نہیں ہے۔ منطق میں ہم بیان کر چکے ہیں، جو آپ کی تعریف ہوتی ہے وہ جامع لجمیع الافراد مانع عن الاغیار، یعنی وہ ککڑی کی طرح نا، مرغی کی طرح اپنے سارے بچوں کو پروں میں گھیر لے،
کسی کے غیر کے بچے کو اپنے پروں کے نیچے نہ آنے دے اور اپنے کسی بچے کو پروں سے باہر نہ جانے دے، اپنے سارے افراد کو۔ تعریف جامع ہونی چاہیے، تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہو، مانے الاغیار ہو، کوئی غیر اس تعریف میں داخل۔ آپ نے استعمال تعریف کی طہارت کی تعریف کیا گیا، استعمال و طہورن مشروط بالنیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر کیا اعتراض، کیسے وہ مانے الاغیار نہیں ہے؟ کہتے ہیں جو مستحب غسل ہوتا ہے، مستحب جو غسل ہے وہ کیا ہے؟ وہ حالانکہ مبیح صلاۃ پیچھے بتا چکے، وہ مبیح صلاۃ، لیکن طہارت کی تعریف میں وہ داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں استعمال طہور بھی ہے۔ آپ نے طہارت کی تعریف کیا کی ہے؟ استعمال و طہور مشروط بالنیت، اس میں وہ استعمال طہور بھی ہے اور نیت بھی، جبکہ مشہور قول یہ ہے کہ جو مستحب غسل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبیح صلاۃ نہیں ہوتا۔ تو اس تعریف میں اسی طرح وہ وضو جو مبیح صلاۃ نہیں ہے، جو رافع حدث نہیں ہوتا، وہ بھی تعریف میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں استعمال طہور بھی ہے اور مشروط بالنیت بھی ہے، لیکن اس کو بھی طہارت شرعیہ، کیونکہ وہ مبیح، کیونکہ آپ کی مراد ہے مبیح صلاۃ، جبکہ یہ مبیح صلاۃ نہیں ہے۔ آپ کی دوسرا اشکال اس صورت میں تھا اگر آپ کی طہارت سے مراد کیا ہے؟ مبیح صلاۃ ہو، تو یہ غیر مبیح صلاۃ ہیں اور طہارت کی تعریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ان وضو کے بدلے میں جو غسل ہوتا ہے، تیمم، ان وضو کے بدلے میں جو تیمم ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ غیر مبیح ہے، اس میں بھی استعمال طہور ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، لیکن مبیح صلاۃ نہیں ہے، تو آپ کی تعریف مانے الاغیار نہیں ہے۔ تیسرا اشکال اس صورت میں چاہے آپ کی مراد طہارت سے مبیح ہو یا غیر مبیح ہو، ہر صورت میں اشکال لازمت ہے، پھر بھی اشکال یہی ہے، لیکن تیسرا اشکال بھی یہی ہے کہ مانے الاغیار نہیں ہے، لیکن تیسرا اشکال اس صورت میں اگر آپ کی طہارت سے مراد یعنی مطلقاً چاہے آپ کی مراد عام من المبیح ہو یا صرف مبیح صلاۃ، تو ہر صورت میں اشکال لازمت ہے۔ وہ اشکال بھی یہی ہے کہ آپ کی تعریف مانے الاغیار نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اگر آپ وضو کے بعض اعضاء کو دھوئیں یا غسل کے بعض اعضاء کو دھوئیں یا تیمم کے کچھ اعضاء کا تیمم کریں اور چھوڑ دیں، تو یہ طہارت کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے۔ کیسے تعریف میں داخل ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس میں استعمال طہور بھی ہے اور نیت بھی ہے، لیکن اس کو طہارت شرعیہ جبکہ آپ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ شامل ہو رہی ہے۔ ہاں اگر آپ لاستباحت صلاۃ کی قید لگا دیتے ہیں تو پھر یہ، چونکہ اب وہ جو بعض اعضاء کا دھونا ہے وہ مبیح صلاۃ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ چاہے پھر اگر آپ کہیں کہ ہماری مراد وہ عام من المبیح ہے، پھر بھی یہ اعتراض لازم آ رہا ہے، چونکہ یہ بعض اگر آپ اعضاء کو دھوتے ہیں تو اس سے تعریف اس کو شامل ہے، لیکن مبیح صلاۃ یعنی اس کو طہارت شرعیہ نہیں کہتے۔ اچھا، ایک اور طریقے سے کہتے ہیں، ایک اور طریقہ ہے، وہ آپ کی تعریف نقض ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ اگر ایک آدمی منت مانتا ہے، کہتے ہیں منت اور نظر، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ منت ماننا۔ منت ہر اچھی چیز کی مانی جا سکتی ہے جو رجحان رکھتی ہو۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایک بندہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربت اللہ کپڑے دھوؤں گا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کیا منت یہ منعقد ہے؟ منت ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے کہا ہے کپڑے دھونا بھی عبادت ہے اگر نیت ٹھیک ہو، بندہ بدنیت نہ ہو، نیت بندے کی ٹھیک ہو تو کپڑے دھونا بھی کیا ہو جائے گا؟ تو جب عبادت ہے تو پھر عبادت میں رجحان تو ہے نا۔ ایک بندہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کپڑے قربت اللہ دھوؤں گا، اب وہ کام ہو جاتا ہے، اب وہ کیا ہوگا؟ اس پر واجب ہے قربت اللہ کپڑے دھونا۔ اب وہ کپڑے دھو رہا ہے، استعمال طہور بھی ہے، چونکہ منت مانی تھی اس میں نیت بھی شرط ہے، لیکن اس کو طہارت شرعیہ جبکہ آپ کی تعریف اس کو شامل ہو رہی ہے، اس کا مطلب تعریف آپ کی مانے الاغیار نہیں ہے۔ واضح ہے؟ دیکھیں یہاں تک ترجمہ کر لیتے پھر آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخرج بقوله مشروط بالنیة ازالۃ النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما۔ کہتے ہیں مشروط بالنیہ کی قید سے ازالہ نجاست ثوب اور بدن سے خارج ہو جائے گا۔ ازالۃ النجاست فاعل ہے خرجہ کا، ٹھیک ہے؟ اور ازالہ نجاست کس سے؟ ثوب سے، بدن وغیرہما،
فرش دھونا ہے، دیوار دھونی ہے، درخت دھونا ہے، کوئی برتن نجس ہو گئے ہیں وہ دھونے ہیں، تو یہ جو ازالہ نجاست ہے یہ کیا ہے؟ یہ خارج ہو جائیں گے، چونکہ شرط ہم نے لگائی ہے نیت کی، جبکہ ان میں نیت شرط فَإِنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي التَّحَقُّقِ ہی کا مرج ازالہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے ازالہ تو مؤنث ہے، یہ مذکر کی ضمیریں جواب دیں گے مصدر کی طرف دونوں ضمیریں لوٹ سکتی ہیں، یا آپ ازالہ کو تطہیر کی تعویل میں لے جائیں، پھر تطہیر کی طرف لوٹائے ہو۔ ازالہ نجاست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تطہیر نا، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے آپ ٹھیک ہے۔ تو اس ازالہ یا تطہیر کے تحقق میں نیت شرط نہیں ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَطَتْ فِي كَمَالِهِ اگرچہ کمال تطہیر یا کمال ازالہ نجاست اس میں شرط ہے نیت، وَتَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى فِعْلِهِ اور اس ازالہ اور تطہیر کے فعل پر ثواب کے مترتب ہونے میں نیت شرط ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کمال طہارت حاصل ہو اور ثواب ملے تو پھر نیت کریں۔ تو کمال طہارت کیا ہے؟ کمال طہارت یہ کہ ہمیں اس طہارت پر ثواب بھی ملتا ہے، ہمیں کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ثواب بھی مل گیا۔ وَبَقِيَتِ الطَّهَارَاتُ وَبَقِيَتِ الطَّهَارَاتُ الثَّلَاثُ مُندَرَجَةً یہ مندرجتاً باقیت کی خبر ہے، باقیت وہی افعال ناقصہ میں سے بھی، یہ بھی کانا وغیرہ کے معنی میں ہے، یعنی باقی تین طہارتیں بچ کی مندرجتاً فی تعریف جو طہارت کی تعریف میں مندرج ہیں، داخل ہیں کس میں؟ طہارت کی تعریف میں۔ واجبتاً و مندوبتاً یہ خود واجبتاً منصوب پڑھے کہتے ہیں، یہ اسی طہارات سے حال واقع ہو رہا ہے، چاہے یہ واجب ہوں یا مندوب۔ کون؟ تینوں۔ کتنی قسمیں ہوگی؟ 6۔ پھر مبیحتاً وغیرہ مبیحتاً، پھر 6 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 12 قسمیں بن جائے گی، پھر ہر ایک یا مبیح ہے یا غیر مبیح ہے۔ ان ارید بالطہور مطلق الماء والارض کما هو الظاہر، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں طہارت کی تعریف میں داخل ہو جائیں گی کب؟ ان ارید بالطہور اگر طہور سے آپ کی مراد مطلق ماء اور ارض ہے، یعنی چاہے وہ مبیح ہوں یا مبیح نہ ہو، کما ہوا الظاہر جس طرح کہ مصنف کی عبارت سے ظاہر بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ مصنف نے آگے کہا وَالطَّہُورُ هُوَ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ، اس کو مبیح کی قید سے مقید نہیں کیا ہے، تو عبارت سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ارادہ یہ ہے کہ یہاں طہور سے مراد مطلق ماء اور مطلق ارض ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہتے ہیں اس طہور سے مراد مطلق ماء اور ارض ہو، اس کا ارادہ کیا جائے جس طرح کہ ظاہر عبارت بھی یہی ہے، وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ ہے، تو اب پہلا اشکال اس پر لازم آتا ہے۔ اگر آپ کی مراد وہ کہ مطلقاً وہ طہور ہے، یعنی استعمال ماء اور استعمال ارض ہے، مطلقاً مراد ہے چاہے مبیح ہو یا مبیح، تو ففی ہے، تو اس میں ایک اعتراض ہے۔ ففی اختیارو، اس کا مطلب ہے اس میں پھر اس صورت میں اختیار کیا گیا ہے کیا کہ ان المراد منہا طہارت سے مراد ما ہوا عام من المبیح للصلاۃ، وہ ہے جو مبیح صلاۃ سے عام ہے، یعنی اس کو بھی شامل ہے جو مبیح صلاۃ ہے اور اس کو بھی شامل ہے جو مبیح صلاۃ، وہو خلاف اصطلاح الاکثرین۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عام ہے مبیح صلاۃ سے تو پھر یہ اکثر فقہا کی اصطلاح کے وَمِنْهُمُ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، اور ان میں اکثر میں خود مصنف بھی ہیں، وہ بھی اس کتاب کے علاوہ، اس کتاب کے علاوہ باقی کتابوں میں شہید اول نے بھی لاستباحۃ الصلاۃ کی قید لگائی ہے، کہا ہے کیا طہارت کی تعریف کی ہے؟ استعمال و طہور مشروط بالنیت لاستباحۃ الصلاۃ۔ شرائع اسلام میں ہمیں یاد ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی یہی کہا گیا تھا، استباحۃ الصلاۃ کی انہوں نے قید لگائی تھی۔ تو اب فرماتے ہیں کہ پس اگر اس سے مراد مطلق ہے تو پھر اعتراض یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ نے اس بات کو اختیار کی یہ غیر مبیح کو شامل ہے، اگر غیر مبیح کو بھی شامل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ اکثر فقہا اور ان میں سے آپ بھی آپ کی اصطلاح کے برخلاف ہے۔ یہ دوسرا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال اس صورت میں ہے، پہلا اشکال اس صورت میں تھا اگر آپ کی مراد مطلق ہو، دوسرا اشکال اس صورت میں اگر آپ کی مراد صرف مبیح ہے
صلات ہو، یعنی اگرچہ وہ عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ عام ہے، لیکن یہاں آپ کی طہارت سے مراد پھر بھی اعتراض لازم آتا ہے۔ او ینتقدو فی تردہی، یہ منطق میں ہم نے پڑھا تھا، یہ جامعاً و مانعاً، جامعاً کے لیے لفظ منعکساً استعمال کیا تھا، اور مانعاً کے لیے مترداً، اضطراد کہا جاتا ہے۔ طرد، یہ تعریف ٹوٹ جاتے فی تردہی، اس طرح کی یہ تعریف نقض ہو جاتی ہے، یعنی یہ مانے نہیں رہتی بالغسل المندوب والوضوء غیر رافع منہ، وضو سے اور وہ غسل مندوب سے، اور وہ وضو جو حدث سے رافع نہیں ہے، سمجھا کی بات؟ اس سے آپ کی تعریف مانے نہیں رہتی۔ کیوں؟ ان دونوں میں کیا ہے؟ استعمال طہور بھی ہے، نیت بھی ہے، لیکن یہ مبیح صلات جبکہ تعریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ واضح بات؟ وَالتَّیَمُّمُ بَدْلًا مِنْهُمَا إِنْ قِیلَ بِهِ، دیکھیں توجہ فرمائیں، وضو مستحب، بعض کہتے ہیں اگر وضو مستحب کے لیے پانی ہے تو کریں، اگر پانی نہیں ہے تو پھر اب استحباب ختم۔ اسی طرح وضو غیر رافع جو ہے، بعض کہتے ہیں اگر وہ پانی ہے تو وضو کریں، پانی نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں کوئی تیمم نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، یہ مستحب غسل اور جو وضو غیر رافع ہے یہ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پانی نہیں ہے تو پھر ان کی جگہ آپ تیمم، وہ تو تیمم جو ہوگا وہ بھی طہارت کی تعریف میں داخل ہو جائے گا، لیکن وہ تیمم کیا ہے؟ مبیح صلات نہیں ہے۔ پس آپ کی تعریف میں وہ بھی داخل ہو رہے ہیں جو آپ کی مراد ہے صرف مبیح صلات، یہ چیزیں کیا ہیں؟ غیر مبیح صلات ہیں۔ پہلا اعتراض کس صورت میں تھا؟ مطلقاً، چاہے آپ کی مراد مبیح ہو یا، اعتراض یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے آپ نے اختیار اس کو کیا ہے جو اکثر فقہا کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ اگر آپ کی مراد مبیح صلات ہے تو یہ چیزیں غیر مبیح صلات ہیں لیکن طہارت کی تعریف میں داخل ہو رہی ہیں۔ سمجھا کی بات؟ کہتے ہیں وَالتَّیَمُّمُ، اور تیمم کے ساتھ یہ تعریف نقض ہو جاتی ہے، بدلاً منہما، جو اس غسل مندوب اور وضو غیر رافع کے بدلے میں ہوتا ہے، ان قیل بہ، اگر اس کے قائل ہوا جائے کہ ان کے بدلے میں تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ وَيَنْتَقِضُ، تیسرا اشکال، توجہ فرمائے، یہی تفقیق آپ نے کرنی ہے۔ تیسرا اشکال مطلقاً، چاہے آپ کی مراد مبیح صلات ہو یا عام من المبیح ہو، ہر صورت میں اشکال لازم آتا ہے۔ وہ کیا؟ وَيَنْتَقِضُ فِي تَرْدِهِ أَيْضًا، تیسرا اشکال بھی اس طرح ہے کہ آپ کی تعریف مانے نہیں رہتی۔ کس طرح؟ بِأَبْعَاضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الثَّلَاثَةِ مطلقاً، کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کا بعض اگر آپ انجام دیں، مطلقاً سمرات، چاہے وہ مبیح ہوں یا، یہ تینوں چاہے مبیح ہوں یا غیر مطلقاً سے یہ مراد ہے، تینوں چاہے مبیح ہوں یا غیر مبیح ہوں، اگر ان میں سے ہر ایک کے بعض کو انجام دے تو اس سے بھی آپ کی تعریف ٹوٹ جائے گی، مانے نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اگر آپ بعض کو انجام دیتے، صرف چہرہ دھو دیتے وضو میں، اب استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ مبیح صلات نہیں ہے، نہیں، اس کو طہارت نہیں کہتے، مبیح صلات یعنی وہی، اس کو طہارت شرعی، جبکہ طہارت کی تعریف پر اس پر منطبق ہو رہی ہے، لیکن اس کو طہارت شرعی نہیں کہتے۔ فَإِنَّهُ استعمال للطہور، یہ جو آپ ابعاض یعنی بعض کو دھوئیں، بعض انجام دیں، یہ استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، مع انہ لا یسمى طہارۃ، لیکن اس کو طہارت شرعیہ نہیں کہتے۔ وبما، یہ بے ابعاض پر عطف ہو رہا ہے، اور آپ کی تعریف مانے نہیں رہتی بے ما، اس کے ساتھ جو لو نظرا تطہیر ثوب، اگر مکلف نظر مانے ثوب و نحوہ، یا مثلا بدن وغیرہ کی تطہیر کی منت مانتا ہے، من نجاست سے، ناویان، یعنی منت مانتا ہے کہ میں قربتاً اللہ، نیت کی حالت میں ان کو دھوؤں گا، تطہیر کروں گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ النَّظَرَ مُنْعَقِدٌ لِرُجْحَانِهِ، جناب آپ کی یہ جو نظر ہے، ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا، قربتاً اللہ میں لباس دوں گا، چونکہ قربت اللہ نیت کرے، اس کا یہ کام عبادت ہے تو ترجیح رکھتا ہے، رجحان رکھتا ہے، جب رجحان رکھتا ہے تو پھر آپ کے اس کا مطلب منت کیا ہے؟ درست ہے۔ اب اس منت پر جب وہ عمل کرے گا تو استعمال طہور بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، لیکن اس کو طہارت شرعیہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ تین اشکال شہید ثانی نے شہید اول پر کر دیے ہیں، اور ان کے نزدیک تینوں اشکال وارد ہیں۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں، سارا وہ اعتراضات کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ یہ تین اشکالات شہید اول پر عارض ہیں، اس کے باوجود فَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ التَّعْرِيفَاتِ،
یہ جو انہوں نے طہارت کی تعریف کی ہے باقی تعریفوں میں سے سب سے ہے۔ صرف چھوٹا سا الاستباحت صلاۃ کہہ دیتے تو پھر بہت سارے اشکالات سے ہے۔ بہرحال پھر بھی بہت ساری یہ باقی تعریفوں سے اجود تعریف یہی ہے۔ کیوں؟ لِکثرت ما یارد علیہا طہارت کی تعریف پر جو وارد ہوتے ہیں من النقوض، ما یارد کا بیان ہے من النقوض، اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں وہ کثیر ہیں فی ھذا الباب، اس طہارت کے باب میں، یعنی طہارت کی تعریف کے باب میں جو باقی فقہاء نے تعریفیں کی ہیں ان پر جو نقوض ہیں وہ بہت زیادہ کثیر ہیں، ان کی تعریف پر یہ نسبتاً کم ہے۔ پتہ نہیں ہے ان پر اتنے اعتراضات ہیں تو باقی فقہاء کی جو تعریف پر کیا اعتراضات ہوں گے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ والطہور بفتح الماء کل پڑھیں گے۔